جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاگرد ہے یا غوث۔ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں غوث پاک کی مدح فرمائی۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت بندہ نواز کے سدراز ایک مرتبہ اپنی محفل میں مجلس میں بیٹھے تھے۔ کون بندہ نواز؟ جن کو قطب دکن کہا جاتا ہے، شہنشاہ دکن کہا جاتا ہے۔ آپ گلبرگہ شریف کی سرزمین پر جا کر ان کی مزار کو دیکھ لیں، جس طرح سے واقعی دکن کے بادشاہ ہے، واقعی ان کا روضہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ ایک نظر میں آپ گنبد کو نہیں دیکھ سکتے، اتنا بڑا گنبد ہے۔ میرے خیال سے غالباً ایشیا کا سب سے بڑا گنبد اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت بندہ نواز کا ہے۔ یہ اگر آپ سر ایسا اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسا گول گھومنا پڑے گا بندہ نواز سرکار کی بارگاہ۔ تو حضرت بندہ نواز کے سدراز یہ کون ہے؟ یہ مرید ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی مرید اور خلیفہ ہیں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء مرید اور خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کے۔ بابا فرید گنج شکر مرید اور خلیفہ ہیں حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ تعالیٰ کے، اور وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ خواجہ حامی ہندوستان والی ہندوستان سرکار خواجہ غریب نواز حسن چشتی سجزی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی سلطان الہند کے مرید بابا قطب کے مرید بابا فرید کے مرید محبوب الہی نظام الدین اولیاء، ان کے مرید حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، اور ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت بندہ نواز کے سدراز۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، ان کے دوستوں میں ہے حضرت بندہ نواز کے سدراز۔ بہت پائے کے بزرگ اور بہت بلند پایا پر یہ زکات کا مہینہ ہے جو آتا ہے، تو اس مہینے میں 16 تاریخ کو حضرت بندہ نواز کا تو بڑا مشہور ہے، ہمارے خاندان میں وہ نیاز کرتے ہیں، بندہ نواز کا منیدہ بتایا جاتا ہے، بڑی مشہور ہے وہ نیاز۔ تو میرے خاندان کی وہ یعنی سمجھ لیجئے کہ پشتہنی طور پر اس نیاز کو 16 تاریخ کو زکات کی ہمارے ادھر پابندی سے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت بندہ نواز مانیدہ ہوتا ہے، تو بندہ نواز سرکار کی اس نیاز، تو حضرت بندہ نواز ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، ایسے ہی مریدین اور آپ کے چاہنے والے اور خلفاء تھے، مگر وہ بندہ نواز کی بارگاہ کے پروردہ تھے، سمجھے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ادب اور احترام اور دین کی سمجھ ہم سے اور آپ سے کئی زیادہ ان میں تھی۔ تو حضرت بندہ نواز یسوع دراز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ذکر نکلا بڑے پیر دستگیر کا، حضور غوث پاک کا ذکر نکلا، تو بندہ نواز نے دوران گفتگو فرمایا کہ میں اپنے وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے غوث تھے اور میں اپنے وقت کا غوث ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے غوث تھے اور میں اپنے وقت کا غوث ہوں۔ ہمارے حافظ اجاز صاحب جو چوتھے آسمان پر پہنچ رہے ہیں، بہر کیا ہے مراقبے میں باقاعدہ دیکھ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے غوث ہیں اور میں اپنے وقت کا غوث ہوں۔ یہ کہنا تھا
کہ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے ولایت کے درمیان میں پردہ ہے. پردہ لوگ اس کو چھیننے سے تعبیر کرتے ہیں. ہم اپنے سرکاروں کی بارگاہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے ولایت کے آڑ میں پردہ آ گیا حضرت بندہ نواز. تو ظاہر سی بات ہے جو چیز بھری ہوئی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ خالی پن کیا ہے. مگر آج کل تو ایسے ہو گئے ہیں کہ کچھ نہیں پتا مگر وہ ولی کامل ہو گیا. وہ اپنے آپ کو اتنا بھرا ہوا سمجھتا ہے کہ پھر سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا ولی کوئی نہیں. مگر ہوتا کچھ نہیں ہے, ہوتا وہ ٹائی فش ہوتا ہے. سمجھے؟ تو حضرت بندہ نواز نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ کچھ بات ہوئی ہے کہ میرے اور میرے ولایت کے درمیان پردہ حائل ہو گیا, تو آپ نے مراقبہ کیا. تو مراقبے میں آپ نے آنکھ بند کر کے دیکھا. یہ آج جیسے آج کل کے باباؤں کا مراقبہ نہیں ہے. تو حجاب آیا, آپ نے مراقبہ فرمایا. تو مراقبے میں حضرت سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی تشریف لائے. پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی حضور مجھ سے یہ معاملات ہوئے ہیں تو میں کیا کروں. حضرت نے فرمایا کہ بات کیا ہوئی تھی, کیا ہوا تھا کہ جس کے سبب یہ ساری باتیں ہوئی. تو آپ نے کہا کہ حضور میں نے یہ کہہ دیا تھا. بندہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے مرید سے فرمایا کہ معاملہ میرے بس کا نہیں ہے, معاملہ اوپر کا, اس میں کچھ نہیں کر سکتا. بات نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچی. آپ نے سنا کیا بابا فرید بابا کتب سے ہوتے ہوئے غریب نواز کی بارگاہ میں. غریب نواز نے فرمایا کہ ہمارے بس کی بات نہیں, معاملہ اوپر کا ہے. ہوتا ہوا حضور کی بارگاہ تک پہنچا. حضور کی بارگاہ تک پہنچا. حضور نے سیدہ خاتون جنت کو طلب کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہا کہ آپ عبد القادر سے کہیے. اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا تیری سرکار میں چاہتے تو اعلیٰ حضرت کسی اور کا بھی نام لکھ سکتے, کیوں غوث پاک کا نام لکھا ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا وہ بڑے پیر دستگیر ہے. سیدہ خاتون جنت نے جب غوث پاک کو طلب فرمایا, غوث پاک تشریف لائے اور کہنی سیدہ خاتون جنت نے فرمایا اب دیکھیے بھیا چاہتے تو حضرات حسنین کریمین تک جب معاملہ پہنچا تھا تبھی معاملہ نپٹ جاتا ہو سکتا تھا, یا پھر حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچا تھا, یا پھر حضور خود یہ کہہ سکتے تھے. لیکن کبھی کبھی کسی کی عظمت اور کسی کی بلندی کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ کتنی ہماری بارگاہ کا مقرب ہے اور اس کا مسئلہ کتنا حساس ہے. اس لیے اس بات کو بتانے کے لیے, اس کی اہمیت بتانے کے لیے ان ساری بارگاہوں سے اس کو بھیجا گیا کہ سرکار بھی چاہتے تو اسی وقت کہہ سکتے تھے کہ عبد القادر یہ معاملہ حل کر دیا, مگر سرکار نے بتایا کہ جس کا مسئلہ ہے نا وہ ہماری بارگاہ میں اس قدر اہمیت والا ہے کہ ہم اس کے مسئلے میں اتنے حساس ہے کہ یوں ہی فیصلہ نہیں کرتے. پہلے عظمت کو بتاتے ہیں. عظمت کو بتانے کے لیے حضور نے سیدہ کو طلب فرمایا. سیدہ نے غوث پاک کو جب طلب فرمایا تو کہا کہ بیٹا عبد القادر یہ محمد حضرت بندہ نواز کا نام ہے, سید محمد حسینی, یہ تمہارا ہی بھائی ہے, اس پر کرم کر دو. عرض کی امی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. سیدہ فرماتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا. میں جانتی ہوں کہ اس ولایت کے درمیان جو پردہ حائل ہوا ہے وہ تم نے نہیں کیا ہے, یہ رب کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے. پھر سیدہ نے فرمایا کہ تم ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. اب غوث پاک بندہ نواز فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور غوث پاک نے دعا کی. کیسے ہاتھ اٹھائے؟ ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کی.
فرماتے ہیں یہ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ اس سے پہلے، ہاتھ پھیرنے سے پہلے بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میری اور میرے ولایت کے درمیان جو حجاب حائل ہوئے تھے وہ سارے حجابات کو اٹھا دیا سبحان اللہ. اور ولایت کے جس مقام پر میں فائز تھا وہ مقام تو مجھے ملا ہی نہیں، بلکہ بڑے پیر نے ہاتھ اٹھائے تھے، غوث پاک نے ہاتھ اٹھائے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی درجات میرے بلند کر دیے. جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاغل ہے غوث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.